امریکی صدر نے، اگر ہم اب ذرا پاک انڈیا پہ بات کر لیں، جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے امیزنگ، انہوں نے کہا بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں پاکستان نے، وچ از اے فیکٹ +1 ہے اگر ہم اس کو کر لیں، لیکن وزیر اعظم مودی سے اب اپوزیشن وضاحت طلب کر رہی ہے اور مودی حکومت پر پریشر بھی بڑھ رہا ہے. کیا یہ پریشر مودی حکومت کے جانے کی وجہ بھی بن سکتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر حکومت کی تبدیلی ہوگی تو کوئی حکومت مجھے نہیں نظر آ رہی جو اس قسم کی پالیسیز مسلمانوں کی طرف یا پاکستان کی طرف اپنائے گی. ان تو بھارتی مسلمانوں کی زندگی حرام کر دی ہے. ہندوتوا کا جس قسم کا انہوں نے پرچار کیا ہے وہ تو ایسا ہے کہ جتنی مائنورٹیز مسلمان، کرسچن، سکھ، سب کی انہوں نے زندگی حرام کی، اور لوور کاسٹ ہندوز ان کو بھی انہوں نے بہت بری طرح سے دبایا ہوا ہے. ان کی جو خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں اپر کاسٹ کے بہت سے لوگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھارت کو تو خیر قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ تو میٹر آئی ایم ایبسولوٹلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کنونسڈ کہ انہوں نے بہت بڑا ظلم اپنے ساتھ کر دیا ہے کہ اتنی بڑی مائنورٹیز مسلمان تو ہیں تقریباً 14%، کرسچنز بھی 3-4% ہے. اگر 18-20% آپ کے ملک کی آبادی آپ کے دل سے خلاف ہو جائے وہ تو بہت تباہی مچا سکتی ہے. اٹس اے میٹر آف ٹائم اونلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے جو بھی پارٹی آئے گی، اب کیا یہ ہار جائیں گے بہار کا الیکشن مجھے نہیں پتا، کیونکہ کافی ان میں کیپیسٹی ہے لوگوں کو الو بنانے کی. اور ہماری بد نصیبی سے ماننا پڑے گا کہ بہت سے جمہوری ممالک جو ہیں ان میں جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو لوگ عقل سے کام کم لیتے ہیں اور اپنے دل سے زیادہ لیتے ہیں. اور اگر انہوں نے ان کو یہ کنونس کر لیا ہے کہ 1000 سال ہم پہ بڑا ظلم کیا ہے، مسلمانوں نے ظلم کیا ہے، اور یہ اگر انہوں نے اس قسم کی سٹوری جو بالکل جھوٹی سٹوری ہے، کیونکہ اگر یہ بات سچی ہوتی تو ہندوستان میں تو ہندو نہ بچتے، سارا کا سارا بر صغیر مسلمان ہوتا. ابھی بھی جب 1947 میں 25% تو مسلمان تھے نا، باقی سب نان مسلمز تھے، میجورٹی اوور ویلمنگ ہندو تھی. تو جو ظلم کا یہ ذکر کر رہے ہیں 1000 سال کا، وہ تاریخی طور پہ بالکل نان سنس ہے، بالکل بیہودہ قسم کا ان کا یہ سارا بیانیہ ہے. لیکن یہ ہندوستان کی اپوزیشن پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے. نئی جو بھی حکومت آئے گی وہ ایسی پالیسیز نہیں اپنا سکتی. کیا بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے؟ کیا دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے پاکستان پر؟ دیکھیں، فالس فلیگ اگر دوبارہ کرائے گا، پہلے اس کو کچھ کانفیڈنس ہونا چاہیے. جو پچھلی پرفارمنس ہے اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وار اب پرانی قسم کی نہیں. ایک تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایئر سپیریورٹی پاکستان ایئر فورس کی تقریباً مسلم آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بھی مرضی بہانے بنائیں کہ جی انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا، چین نے مدد کی. اصلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی ٹریننگ بہت بہتر تھی. ٹریننگ کا تو کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. جہاز تو ان کے پاس بھی بہت اچھے ہیں، دنیا کے بہترین جہاز انہوں نے رافیل لیے ہیں، بلکہ رافیل کے شیئرز گر گئے اس کی وجہ سے. تو یہ کیا اتنی جلدی بھارت یہ رسک لے گا؟ عقل تو نہیں یہ سمجھتی. ہو آگے میں ان کے شوز میں یا ان کے دماغ سے تو میں سوچ نہیں سکتا. ایران اور اسرائیل کے درمیان جب سیز فائر ہوا تو اس وقت امریکی صدر بڑے آپٹمسٹک نظر آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اب ایک سیز فائر اور کرواؤں گا اور وہ غازہ میں ہو جائے گا 1 ہفتے کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. کیا امریکہ بھی انفلوئنس نہیں کر پا رہا ہے اسرائیل کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ انٹرنیشنل لا کی دھجیاں جس طرح سے اڑائی جا رہی ہیں. میں تو اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے انٹرنیشنل لا کی ڈیولپمنٹ کو پہلے. اور یونائٹڈ نیشنز جب بنی تھی تو یہ خیال تھا کہ لوگوں نے، قوموں نے لیگ آف نیشنز کے فیلئر سے سیکھا ہوگا. لیکن لگ رہا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ پروگریس ہوئی ہے ہیومن رائٹس ایشوز پہ. لیکن تو کمال ہی کر دیا جو پہلے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں ان کو اور زیادہ کھلی چھٹی مل گئی ہے اسرائیل کو. مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان پہ آج بھی کو 28 ممالک کا لیڈنگ یورپین کنٹریز بھی ان میں ہیں جنہوں نے بڑے سخت اس پہ بیان دیا ہے. یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں کتنی دیر یہ برداشت کرتے رہیں گے
کیونکہ ایک حد تک تو ان کی پالیسی کامن تھی، اسرائیل کے پرو اسرائیل تھے، دیر از نو کوسچن، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو یا پریزیڈنٹ بائیڈن ہو. یہ انفارچونیٹلی جو یہ ایکسیپٹ کرنے کا بدنصیبی کی بات ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کی جو میجر لیڈرشپ ہے وہ مرہون منت ہے پرو اسرائیل لابی جو ہے واشنگٹن اور نیو یارک میں. تو لیکن یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ ان کی خواہش ہوگی کہ ایبراہم اکارڈز کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں سعودی عرب بھی اس میں آ جائے. تو سعودی عرب نے کلیئرلی کہا ہے کہ نہیں ایکسیپٹ کرے گا اگر وہ ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اسرائیل کے ساتھ اگر وہ نہیں 2 اسٹیٹ سلوشن کے ساتھ آتے اور بڑا واضح نمونہ نہیں پیش کرتے اس کا. تو یہ تو بالکل اس طرف نہیں جا رہا. اور مجھے تو تکلیف یہ ہے کہ اگر یہ 10 دن کے بعد بھی گیا تو 500-600 اور لوگ شہید ہو جائیں گے. جس طرح سے ظلم سے یہ تو کربلا والا منظر آ گیا ہے کہ پانی لوگ لینے جاتے ہیں تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں ان کو شہید کر لیا جاتا ہے. تو بہت یہ جو بہانہ اسرائیل کا ہے یہ تو ساری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ جی ہم نے تو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ حماس کے جو فائٹرز ہیں وہ کھانا نہ لینے آئیں، وہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں. اگر ان کی بات مانی بھی جائے تو انٹرنیشنل لاء کے کمپلیٹلی مخالف ہے کہ اگر آپ نے کسی دشمن کو مارنا ہے تو اس کے لیے 500 جو ہیں اس علاقے کے معصوم شہری ان کو مار دیں. انٹرنیشنل لاء اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ایز اٹ از کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے ان کے ڈیفنس منسٹر کے وارنٹس ایشو کیے ہوئے ہیں، اریسٹ وارنٹس ہیں. لیکن یہ عجیب و غریب دوغلی پالیسی کئی مغربی ممالک کی ہے. حالانکہ اب تو انہوں نے سخت بیان دیا ہے کہ کیوں نہیں انفورس کر لیں. اس کو خود ہی عقل آ جائے گی ان کو اگر ان کے پرائم منسٹر ٹریول ہی نہ کر سکیں اور انہیں پتہ ہو کہ جن ممالک جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں اس طرح سے ایکٹ کرنے دیں گے. تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کہا ہے، کچھ ممالک نے کہا تھا اس وقت کہ ہم نہیں آپ کو ٹریول کرنے دیں گے اپنے اسکائز میں. جب تک ان پہ پریشر نہیں پڑے گا یہ لگ رہا ہے کہ اپنی جو اندرونی ان کی سیاست ہے جس میں ان کی بہت زیادہ مخالفت ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی، یہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی راہ ہموار کر رہے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز سے. لیکن اب تو اسرائیل میں بھی اسرائیل سے باہر تو امریکن یہودی بہت سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان کا نعرہ ہے ناٹ ان مائی نیم، کہ ہمارے نام پہ تم قتل عام یہ نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے. تو یہ میں تو اس کا جواب یہی دے سکتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر اسرٹ نہ کیا 10-15-20 دن اور تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھئی ان کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے سارا کچھ. سوئی صاحب اگر ہم تھوڑا سوچیں کہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے، اسرائیل خوراک کی تقسیم کے مراکز پر حملے کر رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے بھی بتایا. مارچ سے اب تک ایسے واقعات میں 8,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. تو اس میں جو ایک آؤٹ ریچ ہونا چاہیے تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف سے یا مسلمان ممالک کی طرف سے ان پرٹیکولر، وہ ری ایکشن ہمیں کیوں نظر نہیں آیا؟ جی یہ آپ کا بالکل جائز سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو زیادہ، میں نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے امریکہ کا بھی بہت وہاں ایک ہے اثر، ملیٹریلی سپر پاور ہے اور اس وقت روس یا چین اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ امریکہ کو ملیٹریلی چیلنج کریں. ڈپلومیٹکلی تو وہ چیلنج کر رہے ہیں. تو میرا کہنا سمپلی یہ ہے کہ اس میں میرا خیال ہے OIC کو زیادہ ہڈی پسلی دکھانی پڑے گی. ان کے پاس آپشن نہیں. ایک کام یہ کر سکتے ہیں اور پہلے ایک زمانے میں پریزیڈنٹ اردوان نے کیا تھا، انہوں نے آرگنائز کیا تھا ایک فلوٹیلا جس میں لوگ والنٹیئر کر رہے تھے کہ ہم کھانا ان کا لے کے جائیں گے اور ہم وہاں ان کو پانی بھی پہنچائیں گے، کھانا بھی لے کے جائیں گے. ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. اب میں سمجھتا ہوں ایک سٹیج آئی ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے اور یونائٹڈ نیشنز کو بتا کے کہ جی ہم اس لیے جا رہے ہیں اور آپ کی مدد میں جا رہے ہیں کہ UN نے خود کہا ہے کہ اسرائیل وائلیشن کر رہا ہے اور اب یہ کھانا نہیں ان تک پہنچنے دے رہا، تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ یہ
تو اس سے ذرا آگے بڑھ کے جائیں اور کہیں کہ ہم جو اپنے والنٹیئرز بھیج رہے ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ بھی کریں گے. ہم لڑنے نہیں جا رہے لیکن ہم یہ انشور کریں گے کہ ان کے اوپر ناجائز حملے نہ کیے جائیں. ٹھیک ہے, اب آگے اگر ہم تھوڑا سا چلیں, ایسا لگتا ہے کہ غازہ کا مستقبل اب اسرائیل ہی ڈٹرمن کرنے جا رہا ہے, وہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا, اور اسرائیل جو واضح کر چکا ہے وہ یہ کہ غازہ سے فلسطینیوں کا انخلاء ہونا چاہیے یا حماس ہتھیار ڈالے اور غازہ کی سیکیورٹی کنٹرول اسرائیل کے اپنے ہاتھوں میں آ جائے. کیا اب اسی طرف خدا نخواستہ یہ بات جائے گی؟ نہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک وہاں کے علاقے کا تیار نہیں ہے. مصر میں ایک بڑا ملک ہے, وہ مصر نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے. نمبر 2 ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, جارڈن ہے اس میں, ان کی تو وہ خود جو ہے جن سے سرحدیں ملتی ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اگر زبردست نکال بھی دیا جائے تو وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے. 1 سال 2 سال وہاں تو ان ملکوں میں ٹیررزم شروع ہو جائے گا, پھر زبردستی وہ کوشش کریں گے کہ اس علاقے میں آئیں, کیونکہ نیا جو اگر آپ اس ایریا سے ان کو نکالیں گے تو ان کے تو اٹیک اس علاقے میں ہوں گے. تو یہ تو کوئی امن کی طرف تو کہانی جائے گی نہیں. نہ اسرائیل کو کا اگر یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے, قطعاً ایسے نہیں ہوں گے. حل شاید وہی کرنا پڑے گا جو ایک سٹیج پہ لوگ سمجھ رہے تھے ہوگا کہ ایز اے کمپرومائز جو ان کی لیڈرشپ ہے کچھ دیر کے لیے وہاں سے باہر جا سکتی ہے حماس کی, اور اس کو ریپلیس کیا جائے گا اس علاقے کے مسلمان ممالک سے. وہ اپنی فوجیں بھیجیں, مصر بھیج دے, سعودی عرب بھیج دے, UAE بھیج دے, جارڈن بھیج دے, تو وہ تو ٹھیک ہے اردن کی فوج آ جائیں. اور لیکن یہ کہ اسرائیل کی جو فوج ہے اس نے تو اتنا لوگوں کو قتل عام میں انوالو ہے, اس پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا؟